بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، یہ تتمہ ہے اسی امر مصلح کا، اور الحج سے مراد ہے وقت حج کا۔ اشہر مہینے ہیں، معلومات مقرر شدہ۔ میں نے آپ کے سامنے کل کے سبق میں یسألونک عن الاہلہ کا جو معنی بیان کیا تھا، اب دیکھ لیں جہاں پر بھی الحج اشہر معلومات، وہی معنی سمجھ آ رہا ہے کہ صحابہ کا سوال چاند کی حقیقت، تبدیلی، حیات، ریاضی والا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کا سوال یہی تھا کہ یہ روزے کسی مہینے کے رکھ لو یا رمضان کے چاند کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی طرح حج ہے تو اس کا جواب مواقیت کا معنی میں نے کیا تھا معین ہے، یہاں وہی معنی آ گیا اشہر معلومات۔ معلومات کا معنی کیا کریں گے؟ معین، مقرر شدہ۔ فمن فرض فیہن الحج، خلاصہ یہ کہ جو آدمی فرض کر لے ان میں، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج، مراد یہ ہے احرام باندھ لے، اور وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، اور 10 دن ذوالحج کے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ نے اس کی تفسیر کی۔ یہ جو اشہر معلومات ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس میں جو آدمی حج اپنے اوپر فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے، تو اب اس کے بعد 3 کام ان کا خیال کرنا ہے۔ حج میں رفث نہیں، رفث کا معنی جماع اور متعلقات جماع، رفث جماع اور متعلقات جماع۔ رفثا لکھا ہے آپ کے پاس؟ ہاں، اجماع تو نہیں لکھا؟ ہاں میرے پاس بھی اجماع لکھا ہے۔ یہ اجماع نہیں ہے، یہ ہے جماع۔ یہ کمال ہے کمپیوٹر والے کا ویسے۔ اچھا، تو فلا رفث ولا فسوق، اور کوئی فسق نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج میں۔ فلا رفث صورت الخبر ہے، مانن انشاء، رفث نہیں، فسوق نہیں، جدال نہیں، مبالغتاً بصورت خبر ذکر کیا، یعنی 3 کام نہ کرو۔ اور حج میں یہ 3 کام بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک تو حاجی کو غصہ بھی بڑا آتا ہے، اور وہاں غصہ دلانے والی چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آدمی آرام سے جاتا ہے، پیچھے آ کے دھکا مارتا ہے، جوتے کہیں رکھو اٹھا کے گیا، اور وہاں پر بہت لڑائی کے موقع غصے والے آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ امتحان۔ تو فرمایا یہ فسوق، جدال، رفث کا اس لیے کہہ دیا عموماً بیوی ساتھ ہوتی ہے، وقت بھی لمبا ہوتا ہے، تو اس لیے حاجی حجانی دونوں کو کہا صحیح ہو کے رہو، فلا رفث۔ اور دوسرا، رفث کے لفظ میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ وہاں پر عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں یہ بھی ذرا خیال رکھنا ہے کہ کئی بدماش وہاں اپنی بدماشی کے لیے جاتی ہیں، تو فرمایا کہ رفث سے بچو، یعنی مطلقاً جماع اور اس کے متعلقات، ان سب سے بچ جاؤ۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق۔ اب یہی ہے رفث، فسوق۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث،
رفث نہیں کیا، ولم یفسق اور گناہ نہیں کیا، فسق نہیں کیا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح حج سے واپس آئے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کر، گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کے وجود پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری رقم 1521۔ اس مضمون کی اور بھی حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ کرو تم بھلائی، جانتے اس خیر کو اللہ پاک، بَتَزَوَّدُوا، یہ ایک غلطی کا ازالہ ہے۔ تزودوا، وہاں پر اہل یمن تھے، یمن کے کچھ لوگ یحجون ولا یتزودون، حج کرتے اور ساتھ خرچہ نہیں لیتے تھے، ویقولون نحن المتوکلون، کہتے جناب ہم متوکل لوگ ہیں، اور جب بھوک لگتی نا تو پھر سأل الناس، لوگوں سے مانگتے۔ اللہ نے نازل کیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ بخاری شریف 1523 نمبر حدیث، اہل الجمن کا تذکرہ۔ آج بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، وَتَزَوَّدُوا فرمایا اپنا سامان ساتھ لو، صوفی بن کے نہ جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل خالی ہاتھ ہونا نہیں ہے، توکل استعمال اسباب کے بعد ہے۔ اللہ نے فرمایا حج پہ آؤ نا، خرچہ پورا ہو۔ جی ہم متوکل ہیں، متوکل گھر بیٹھے، جب تک خرچہ شرچہ نہ ہو نہ نکلو۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بے شک بہتر زاد التقویٰ، سوال سے بچنا ہے۔ اتنا سامان خرچہ کرایہ ہو کہ سوال کرنے مانگنے سے بچ جاؤ۔ وَاتَّقُونِ نسخہ عمل ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو یا اولي الالباب، اے خالص عقلوں والے۔ اللب العقل الخالص عن العناد والضد والنفاق وإلى آخرہ۔